کبھی آپ نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ آپ کے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آئے یا آپ سے کوئی چیز دور چلی جائے جو آپ کو بہت پسند تھی، تو اس وقت میں آپ نے مسکرایا ہو اور اس میں اللہ کا شکر ادا کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا، اور اللہ سے پوری امید رکھی ہو؟ اللہ ایسے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اور یقین مانے میری زندگی کا آزمائی ہوئی یہ چیز ہے کہ میرے پہ جب بھی کبھی مشکل وقت آیا، میں نے یہی سوچا کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھا اور یہ میرا تھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، اور جو آپ کے نصیب کا نہیں ہے وہ آپ کو مل کر بھی چلا جائے گا۔ اس لیے جو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اس پہ فوراً آپ یہ کہا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، شاید وہ آپ کے حق میں نہیں بہتر تھی جو آپ سے دور ہو گئی، آپ کو اللہ اس سے بہتر نوازے گا، اور یقین مانے اللہ اس سے بہتر نوازتا ہے۔ اور پھر جب کچھ عرصے بعد وہ وقت آتا ہے نا، تب وہ دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ تو مجھے اس سے بہتر اللہ نے نواز دیا۔ لیکن وہ وقت صرف آپ کی آزمائش ہوتی ہے، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ بھی انسان کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ یاد رکھے، اللہ سے جیسا گمان کریں گے ویسا ہی اللہ ہمیں دے گا۔ اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا، اور اگر کوئی مشکل وقت آتی ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس لحاظ سے نیگیٹو مت سوچا کریں کہ میرے نصیب اللہ نے کیسے لکھ دیے، یا کچھ بھی جو ہم غصے کی حالت میں، ٹینشن کی حالت میں منہ سے نکال دیتے ہیں الفاظ، اللہ ان الفاظ کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو اگر دیکھے گی کہ وہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو وہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے وہ اس کو پیچھے کرے گی، اور بے شک اس کے منہ پہ تھپڑ بھی لگا دے گی، تو کیا اس کا تھپڑ لگانا جائز تھا؟ اگر اس نے اسے تھپڑ مار بھی دیا لیکن آگ سے ماں نے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی غلط چیز ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، اس ٹائم ہمیں لگی ہوئی تکلیف جو ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ برا وقت آ گیا۔ وہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے آتی ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے شاید ہی ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ہمیں ہماری زندگی کا صرف ایک پکسل نظر آتا ہے، اللہ کو اس کی پوری پکچر نظر آتی ہے۔ ایک پکسل کو آپ دیکھ کے کبھی پکچر کو جج نہیں کر سکتے کہ آگے کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے آگے کیا ہونا ہے، کیا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز ایکسیپٹ کر رہے ہوں، وہ آپ کی سوچ کے مطابق نہ ہو سکتا ہے، میں مثال دوں گی، اگر آپ کسی بندے سے چاہت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سے وہ دور ہو گیا، لڑائی ہو گئی اور وہ آپ سے کسی بھی وجہ سے دور ہو گیا، الگ ہو گیا، لیکن آپ کو نہیں پتا شاید اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں تھی، آپ کے لیے منافقت تھی، شاید وہ دوسروں میں بیٹھ کے آپ کی برائیاں کرتا تھا، تو اللہ نے آپ کو کسی نہ کسی ذریعے کوئی نہ کوئی چیز کی وجہ بنا کے اس سے آپ کو دور کر دیا۔ اسی طرح ہم سے چیزیں دور ہوتی ہیں، انسان دور ہوتے ہیں، اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو اس بندے کے دل میں ہے، اس لیے آپ سے وہ دور کر دے گا وہ شخص۔ اسی طرح ہوتا ہے، اللہ آپ کی زندگی میں بہتر لوگ بھیجے، دعا کیا کریں، اور اگر کوئی چیز نقصان ہو جاتی ہے آپ کوشش کیا کریں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ پہ اتنا توکل رکھیں، اتنا یقین رکھیں کہ آپ کو غم میں بھی غم نہ فیل ہو، آپ کو دکھ میں بھی ایسے لگے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہوتا ہے اس کو اپنی پریشانی کے وقت میں بھی یہ تسلی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے اچھا وقت بھیجے گا، اور یہ بھی ہماری بہتری کے لیے پریشانی آئی یا ہماری آزمائش کے لیے آئی۔
اپنی زندگی میں اگر آپ اللہ کا توکل اور اللہ کا یقین مضبوط کر لیں گے نا، تو آپ کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں رہے گا، آپ کو لوگوں کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور میرے ساتھ اللہ ہے، ایسے بندے کو انسانوں کا اور چیزوں کے کھو دینے کا ڈر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔